بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ جس وقت اس ایرانی پہلوان نے ہانی پر اپنی تلوار برسائی، اس کی حیرت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ہانی کے ہاتھ میں تیر لگنے، اس کے گلے میں کمند ڈال کر گھوڑے سے گرانے اور پھر تیزی سے اپنی طرف کھینچنے کے اس عمل سے وہ ایرانی یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ اس وقت تک ہانی بے سدھ ہو چکا ہوگا، یا اگر یہ نہیں تو اس پر ایسی درماندگی ضرور طاری ہوگی کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکے گا۔ لیکن قبل اس کے کہ اس ایرانی کی تلوار ہانی پر برس کر اسے نقصان پہنچاتی، ہانی فوراً حرکت میں آیا۔ اس کا بایاں ہاتھ جس میں اس کی ڈھال تھی وہ چونکہ نچلی طرف تھا، لہذا ہانی نے فوراً کروٹ بدل کر ڈھال سنبھالی اور ایرانی کا وار اس نے اپنی ڈھال پر روک کر اس ایرانی کو حیرت و تعجب میں ڈال کر رکھ دیا۔ جس وقت اس ایرانی کی تلوار ہانی کی ڈھال سے ٹکرائی، اسی وقت ہانی نے ایک دوسرے عمل کی ابتدا کر دی۔ اس نے فوراً ایک ہاتھ سے ایرانی کی ٹانگ پکڑ کر اسے اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ ایرانی کا نیچے گرنا تھا کہ اس پر ایک عتاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ہانی نے اس کے سر اور چہرے پر اپنی ڈھال سے سخت ضربیں لگانی شروع کر دی۔ اپنے لشکر کے سامنے کھڑی حذیفہ نے جب اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو اس وقت ہانی اس ایرانی پر اپنی ڈھال کی سخت اور تیز ضربیں لگا رہا تھا۔ ایرانی بے سدھ سا ہو گیا تھا۔ پھر حذیفہ کے دیکھتے ہی دیکھتے ہانی اٹھا، اپنے گلے میں پھنسی کمند اس نے اتار کر پھینکی اور اپنی تلوار سنبھال کر وہ دوبارہ ایرانی کی طرف آیا اور اس پر ایک سخت وار کر کے اسے دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ حذیفہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ ہانی اپنے گھوڑے پر سوار اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ ایرانی لشکر کے سامنے نصب درفش کاویانی اکھاڑ لیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ عام جنگ کی ابتدا ہونے والی ہے۔ پھر ایرانیوں نے جن کی تعداد اربوں سے زیادہ تھی، ایک ساتھ اربوں پر حملہ بول دیا۔ جنگ کا عجیب منظر تھا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار عرب کے تپتے میں صحراؤں کے بدو کسی افریت اور مافوق الفطرت کی طرح حرکت میں آئے تھے۔ ہانی، حذیفہ اور غسانی سردار کی سرکردگی میں وہ ایک انقلاب نو کی علامت، قدرت کے موزن عمل کی طرح حرکت میں آئے تھے۔ بھیانک آندھیوں کی طرح وہ ایرانی لشکر میں داخل ہو کر ان پر جور و جبر اور جفا و تشدد کرنے لگے تھے۔ بحر و بر کے زلزلوں کی مانند انہوں نے اپنے دشمنوں کو مفلوج و بے بس کر کے ان کے مقدر میں زہر ظلمت ثبت کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کے دوران عربوں کے ماتھوں پر انتقام کی سلوٹیں تھیں۔ وہ پھنکار کر ڈسنے والے اژدہوں کی طرح برستے ہوئے ایرانیوں کے لیے حیات و موت کے اجزاء کو باہم ملانے لگے تھے۔ ایرانی جو ایک گھمنڈ میں اپنی فتح کے مینار کھڑے کرنے کو آگے بڑھے تھے، عربوں نے اپنے تیز حملوں سے ان کے ذہنوں میں سوچوں کی کوہر اور ان کی ملگجی نظروں میں خاموش رات کا سناٹا اور ہولناکی بھر کر رکھ دی تھی۔ عربوں نے ایرانیوں کے اس لشکر کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ایک ایرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور کسی کو بھی بچ کر بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ یہ ایک ذلت آمیز شکست تھی جو ہانی نے ایرانیوں کو دی تھی۔ ہیرا کے نئے ایرانی حاکم ران کے پاس جنگ میں کام آنے والے لشکر سے زیادہ بڑا لشکر تھا، لیکن اسے ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ وہ ہیرا سے نکل کر ہانی پر حملہ آور ہو۔ اس نے خسرو پرویز کو تاریخ کی اس بدترین شکست کی اطلاع دینے کے علاوہ خسرو پرویز کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ اسے ایک اور لشکری جرار کمک کے طور پر بھیجا جائے تاکہ وہ ہانی کے عزائم کی بیخکنی کی جا سکے۔ خسرو پرویز کو شکست اور اپنے 40,000 لشکریوں کے مارے جانے کا انتہائی دکھ اور ملال ہوا، لیکن یہاں اس نے اس طرح سے دانش مندی کا ثبوت دیا اور وہ یہ سوچتے ہوئے خاموش رہا کہ اگر اس نے عربوں کے خلاف کوئی بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے کی کوشش کی تو حجاز و عراق کے علاوہ اس پر اپنی سرزمین اور شام و فلسطین تک آباد عرب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان خانہ بدوش بدوؤں کی صورت میں ایک نئی افریت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ران کو کمک فراہم کرنے کی بجائے اسے کہلا کر بھیجا کہ زوکار کی اس شکست کو فراموش کر دے اور یوں سمجھ لے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عربوں کے ہاتھوں اس شکست کا غصہ خسرو پرویز نے رومنوں پر نکالا تھا۔ عربوں کے ہاتھوں خسرو پرویز کی اس بدترین شکست اور ہانی کے ہاتھوں 40,000 ایرانیوں کے قتل کو مشہور ایرانی مورخ مقبول بیگ بدخشانی بھی تسلیم کر کے تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے۔ ایک عظیم لشکر لے کر وہ مدائن سے نکلا تھا اور قیصر روم کی مملکت میں داخل ہوا۔ پہلے انطاکیہ پر قبضہ کیا، پھر فلسطین میں داخل ہو کر اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس پر قبضہ کر لیا اور نصرانیوں سے وہ سلیب چھین کر اس نے مدائن پہنچا دی، جس کے متعلق ان کا ایمان تھا کہ اس سلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ سلیب اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والا لاٹ پادری زکریا خسرو پرویز نے اپنی بیوی مریم کے حوالے کر دیے تھے۔ اس جنگ میں خسرو نے 90,000 نصرانیوں کا قتل عام کیا تھا۔
بیت المقدس میں اپنے قیام کے دوران خسرو پرویز نے کیسر روم ہرقل کو ایک خط لکھا جس کا متن یوں ہے: دیوتاؤں کے دیوتا اور کرۂ ارض کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف سے اس کے بے حیا اور پاجی غلام ہرقل کی طرف، تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا پر یقین ہے، تو پھر تمہارے خدا نے بیت المقدس کو میرے ہاتھ سے کیوں نہ بچایا؟ تم مسیح سے بے فائدہ امید لگا کر اپنے آپ کو فریب میں مبتلا نہ رکھو، جو خود بھی یہودیوں کے ہاتھوں سے بچ نہ سکا اور صلیب پر لٹکا کر اس کے جسم میں کیل ٹھونک ٹھونک کر اسے مار دیا گیا۔ ہرقل کی طرف یہ غرور اور نخوت بھرا خط لکھنے کے بعد خسرو پرویز نے ہرقل کے ماتحت صوبے مصر کی طرف توجہ دی اور اپنے نامور جرنیل شہر براز کو ایک جرار لشکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا۔ شہر براز نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر کے دارالحکومت اسکندریہ میں ایران کی قومی پرچم درفش قادیانی جا کر نصب کیا۔ ایران کے قدیم اور ابتدائی دور میں ضحاک بادشاہ کے خلاف ایک تحریک چلی۔ اس تحریک کا محرک کعبہ نام کا ایک لوہار تھا جس اپنی دھونکنی کے چمڑے سے جھنڈا بنا کر علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یہ بغاوت کامیاب رہی تھی، ضحاک بادشاہ کو شکست ہوئی اور فریدون تخت نشین ہوا، اور کعبہ کی نسبت سے یہ جھنڈا درفش قادیانی کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ جھنڈا چیتے کی کھال کا تھا، اس کی لمبائی 12 ہاتھ اور چوڑائی 8 ہاتھ تھی۔ ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ اس جھنڈے کی برکت سے انہیں ہر جگہ فتح ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جنگوں کے دوران یہی جھنڈا ان کی پے در پے شکستوں کا باعث بن گیا تھا۔ اپنے دوسرے جرنیل شاہین کو خسرو پرویز نے رومنوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ فتح کرنے کو روانہ کیا اور خود وہ بیت المقدس سے واپس مدائن چلا گیا۔ شاہین نے بے در پے کئی رومن لشکروں کو روندتے ہوئے قسطنطنیہ کے ایک قریبی شہر کانسیڈوئن کا جا محاصرہ کیا۔ کیسر روم ہرقل نے اپنے حق میں حالات کو اس قدر بگڑتے ہوئے دیکھا تو شاہین سے ملاقات کی اور اس کے مشورے پر اپنا ایک سفیر خسرو پرویز کے پاس مدائن روانہ کیا تاکہ صلح اور امن کی گفتگو کی جائے، لیکن خسرو پرویز فتوحات کے نشے میں چور تھا۔ اس صلح کی سفارت کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی اور ہرقل کے سفیر کو اس نے زندان میں ڈال دیا اور اپنے سپہ سالار شاہین کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں اسے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ تم نے اگر ہرقل کو بیڑیا پہنا کر میری طرف کیوں نہیں بھیجا۔ یہ خط ملنے کے بعد شاہین نے کانسٹیڈوئن پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس طرح وہ ممالک جو کبھی ہخامنشی دور میں ایران کے زیر تسلط میں تھے ایک بار پھر 900 سال بعد ایران کے تحت آ گئے، لیکن خسرو پرویز نے ان مفتوحہ ممالک پر اپنی حکومت قائم نہ کی بلکہ صرف خراج وصول کرنے پر اکتفا کیا۔ خسرو پرویز نے اسی پر بس نہ کی بلکہ کیسر روم ہرقل کو اس کی سلطنت کے ایک وسیع حصے سے محروم کرنے کے بعد اس نے ہندوستان کا رخ کیا اور ایران کی مشرقی سرحدوں کے ساتھ ہندوستان میں کوشانیوں کے حکمران کے خلاف لشکر کشی کی۔ اس جنگ میں کوشانی حکمران مارا گیا اور خسرو پرویز نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقے کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح خسرو پرویز نے ایشیا کے وسیع علاقوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ لابان کی بیوی نیابوس کو ایک ایسے تاجر نے خرید لیا تھا جس کے بڑے بڑے بحری جہاز اسکندریہ اور قسطنطنیہ کے درمیان چلتے تھے۔ یہ جہاز مصر سے قسطنطنیہ کو غلہ لے کر جاتے اور واپسی پر ایشیائی کوچک، لبنان اور فلسطین کے میوہ مصر میں لاتے۔ ایک روز جب اس تاجر کے جہاز اسکندریہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تو جہاز میں کام کرنے والی روسی عورتوں کے ساتھ نیابوس بھی بندرگاہ سے نکل کر اسکندریہ شہر کے بازار میں آئی اور سب عورتیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کرنے لگیں۔ نیابوس نے بھی اپنے لیے کچھ کپڑے خریدے اور جس وقت وہ ایک بازار کی دکان سے دوسری عورتوں کے ساتھ نکل رہی تھی تو ایک رومن سپاہی اس کے پاس سے گزرا اور اس کی کمر سے بندھی نقدی کی تھیلی اس نے اس سے چھین لی۔ نیابوس بیچاری شور و غوغا کرنے لگی اور بازار کے دکانداروں کے علاوہ تمام گزرتے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا اور وہ رومن سپاہی بدماشوں کی طرح ڈھیٹ بن کر وہاں کھڑا ہو کر مسکراتا رہا۔ اتنے میں ایک مسلح جوان ہجوم کے اندر سے نکلا۔ وہ بھی کم عمر تھا اور نوجوان تھا، عمر کے اس حصے میں تھا جہاں بچپن روٹتا ہے اور جوانی گلے ملتی ہے۔ یہ جوان نیابوس اور لابان کا سب سے چھوٹا بیٹا ادیم تھا جسے مصر کے ایک ایسے شخص کے پاس فروخت کیا گیا تھا جو عرب تھا اور مصر میں گلیڈیٹرز کو تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب کی تربیت دیا کرتا تھا۔ ادیم کو بھی اسی نے تربیت دے کر خاک سے کندن بنا کر رکھ دیا تھا۔ ادیم اپنی ماں نیابوس کے پاس آ کر رکا۔ ہائے ہیف، نہ ادیم جان سکا کہ وہ میری ماں ہے اور نہ ہی نیابوس پہچان سکی کہ ادیم اس کا چھوٹا بیٹا ہے۔ نیابوس کے قریب آ کر ادیم نے پوچھا، اے خاتون، کیا بات ہے؟ کس وجہ سے تم لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی؟ نیابوس نے اس رومن سپاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے نیک دل مہربان نوجوان، وہ جو سامنے رومی سپاہی کھڑا ہے اس نے زبردستی مجھ سے میری نقدی کی تھیلی چھین لی ہے اور واپس نہیں کرتا، اس لیے میں نے مدد کے لیے پکارا ہے۔
ادیم نے دیکھا کہ وہ رومن ایک طنز و استہزاء کے انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے دائیں طرف 5-6 اور رومن سپاہی بھی کھڑے تھے جو شاید اس کے ساتھی ہوں گے۔ ادیم اس رومن سپاہی کے پاس آیا اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے اس بڑھیا کی جو نقدی کی تھیلی چھینی ہے وہ اسے واپس لوٹا دو۔ اس رومن نے سیکھپا ہوتے ہوئے کہا، اپنی گفتگو سے اس بڑھیا کی طرح تم بھی مجھے عرب لگتے ہو اور غیر رومنوں سے ایسا سلوک کرنے کے ہم حقدار ہیں۔ ادیم نے پھر بھی نرمی سے کہا، اس خاتون سے نقدی کی تھیلی چھین کر تم نے کیا مارکا انجام دیا ہے؟ کسی جوان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تو وہ تمہیں سبق بھی سکھا دیتا۔ اس رومن نے ادیم کی کمر سے بندھی نقدی کی تھیلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو پھر تمہاری نقدی کی تھیلی چھینتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم کیا طوفان کھڑا کرتے ہو۔ کوئی حرکت کرنے سے قبل جان رکھنا کہ وہ دائیں جانب کھڑے 6 رومن سپاہی بھی میرے ساتھ ہیں۔ ایک غلط اور ٹیڑھی سی نگاہ ادیم نے دائیں جانب کھڑے رومنوں پر ڈالی، پھر بجلی کی کوندے کی طرح وہ حرکت میں آیا۔ رومن کا وہ ہاتھ جو اس کی تھیلی کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے پیچھے جھٹک دیا، ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس رومن کی بغلوں میں ڈالے اور اسے اٹھا کر دور پٹک دیا۔ وہ رومن انتہائی بے بسی کے عالم میں پیٹھ کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ اس موقع پر بیچاری نیابوس ادیم کی طرف دیکھتے ہی کچھ پریشان ہو گئی۔ دائیں طرف کھڑے 6 رومن اپنی جگہوں پر استادق تھے، تاہم وہ بڑے غور اور انہماک سے ادیم اور اپنے ساتھی رومن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمین پر گرنے والا رومن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنے کپڑے اس نے جھاڑے اور تلوار ڈھال سنبھال کر وہ ادیم کی طرف بڑھا۔ ادیم نے بھی اپنی ڈھال اور تلوار سنبھال لی۔ رومن نے جب اس پر وار کیا تو اس نے اس کی تلوار کو بڑی مہارت کے ساتھ اپنی ڈھال پر روکا، اور جب اس نے جوابی حملہ کیا تو اس کی تلوار اس رومن کو شانے تک چیرتی چلی گئی۔ اپنے ساتھی کی اس قدر جلدی اور بے بسی کی موت پر دائیں طرف کھڑے اس کے 6 ساتھیوں کے چہروں پر غصے اور قہرمانیت کے جذبے بکھر گئے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی اور ادیم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے۔ نیابوس بیچاری یہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ ادیم اس ہی کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس تشویشناک لمحات میں افسردہ اور غمگین ہو گئی۔ اس کی ساتھی عورتیں جو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھیں اس کے قریب آ گئیں۔ اچانک نیابوس نے کوئی فیصلہ کیا، بھاگ کر وہ بیچاری آگے بڑھی۔ مرنے والے رومن کی تلوار اور ڈھال اس نے سنبھالی اور کسی ماہر جنگجو کی طرح ادیم کے پہلو میں آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے نیک دل فرزند، مجھے معلوم نہیں کہ تم کون ہو۔ تم نے میری خاطر اس رومن کو قتل کیا، لہٰذا میں تمہیں اپنے سامنے بے بسی اور گمنامی کی موت مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اے اجنبی نوجوان، میں بھی بنت نیل ہوں۔ وہ حالات و حادثات نے مجھے بحری جہازوں کی ایک مالک کی ملازمہ بنا دیا ہے، پھر بھی میرے اندر آزادی کے جذبے ہیں۔ ان رومنوں کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تم میری طرف سے فکر مند نہ ہونا، میں تلوار چلانا خوب جانتی ہوں اور یہ فن مجھے میرے باپ اور شوہر سکھاتے رہے ہیں۔ تم کیسے عزیز و عجیب اجنبی ہو کہ تمہاری شکل کے کچھ نقوش میرے شوہر سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ نیابوس خاموش ہو گئی کیونکہ رومن قریب آ گئے تھے۔ ادیم نے جلدی میں کہا، تم ایک طرف کھڑی ہو جاؤ خاتون، اس جنگ میں حصہ نہ لینا ورنہ تم ان رومنوں کے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔ اچانک ادیم ایک غضبناک جست کے ساتھ آگے بڑھا اور ان رومنوں پر حملہ آور ہونے میں اس نے پہل کر دی۔ ادیم کے ان حملہ آور ہونے کا انداز خوب تھا، جیسے کوئی بھوکا شاہین پرندوں کے غول پر حملہ آور ہو۔ وہ کسی بخت آزماں اور اجل کے رازدان کی طرح حملہ آور ہوا اور اپنے پہلے حملے میں اس نے 2 رومنوں کو موت کی نیند سلا کر رکھ دیا۔ اس موقع پر نیابوس نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی خاطر ان رومنوں پر حملہ آور ہونا چاہا تھا، لیکن ادیم کی اس پر نظر تھی، لہٰذا وہ لڑتے لڑتے اس کے آگے آ گیا اور اس کو اس لڑائی میں حصہ لینے سے باز رکھا۔ ادیم ان 4 رومنوں کے ساتھ اب جم کر لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے حملوں، اس کے جذبوں اور اس کی جنگی مہارت میں بگولوں کا خروش، سرسر کا جوش اور ہنگامہ بے شور و سطر تھا۔ اس کے حملوں میں اضطراب طاری کر دینے والے جذبے، جوش زن وحشتوں کی طرح پنہا تھے۔ لگتا تھا ہر نفس موج میں ایک حشر برپا کر دینے والا سمندر لہریں مارنے لگا ہو۔ اچانک ادیم لڑتے لڑتے تیسرے اور پھر چوتھے رومن کو بھی موت کے گھاٹ اتارتا چلا گیا۔ باقی 2 شاید اسے ایک انتہائی خطرناک اور ماہر دشمن جانتے ہوئے ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کے بعد ادیم کے سامنے سے بھاگ گئے۔ اس موقع پر ادیم نیابوس سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک طرف سے ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ یہ وہی اندریاس نام کا عرب تھا جس نے ادیم کو پال کر جوان کیا تھا اور جو اسکندریہ میں شاہی تیغ زنوں کو تربیت دینے کا کام کرتا تھا۔ اندریاس نے ادیم کے پاس آتے ہی اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے ایک طرف کھینچتے ہوئے اس نے کہا، جلدی جلدی میرے ساتھ آؤ بیٹے، ان رومنوں کو قتل کر کے تم نے اپنی قیمتی جان کو داؤ پر لگا دیا ہے، تمہاری زندگی خطرے میں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ یہ قدم اٹھانے سے قبل تم نے کم از کم میرا تو انتظار کیا ہوتا۔ اندریاس ادیم کو کھینچتا ہوا اس جگہ پر لے گیا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، پھر سے ادیم کا گھوڑا کھولتے ہوئے کہا،
ادیم میرے بیٹے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور فی الفور اسکندریہ سے بھاگ جاؤ۔ اس وقت تمہاری جان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ سمندر کے کنارے کنارے سیدھے شمال کی طرف جاؤ گے تو سیدھا شہر کے جنوب میں تمہیں ایک خانقاہ ملے گی۔ اس میں سامان نام کا ایک عرب رہتا ہے جو مذہب کا یہودی ہے، وہ میرا خوب جاننے والا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور وہیں رہو، اس سے میرا ذکر کرنا، وہ تمہاری دیکھ بھال اور حفاظت کرے گا۔ اس موقع پر ادیم نے اندریاس سے کچھ کہنا چاہا، پر اندریاس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری باتوں کے جواب میں کچھ کہہ کر وقت ضائع نہ کرو اور برباد نہ کرو، بس گھوڑے پر سوار ہو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اسی خانقاہ میں رک کر میرا انتظار کرنا، یہاں حالات درست کرنے کے بعد میرے بیٹے میں خود تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ ادیم نے ایک احتجاجی نگاہ اندریاس پر ڈالی، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا اور اسے ایڑ لگا کر سر پر دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسکندریہ شہر سے نکل کر سمندر کے کنارے کنارے وہ شمال کی طرف اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر قبل، جبکہ سہ خوب لمبے ہو گئے تھے، ادیم سیدھا شہر کے جنوب میں سامان کی خانقاہ کے قریب جہاں پہنچا تھا، اچانک اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی تھی، ایسی آواز جیسے طلسماتی جھنکار، جیسے روحوں کی سرگوشی، جیسے سبزہ زاروں کا تبسم۔ ادیم نے غور سے سنا کہ کوئی بلند آواز مقدس کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ ادیم ہمہ گوش ہو کر غور سے سننے لگا، جس کا مفہوم تھا، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر اندر غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد کلام مقدس کی تلاوت کرنے والا ذرا رکا۔ وہ کلام مقدس سننے کے بعد ادیم کو یوں لگا جیسے گمبھیر سمندروں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو، یا کن فیکون کا فسوں وقت کے بے قرار سمندر میں غوطہ زن ہوا ہو۔ اس کلام فطرت کا جلال، بے چین روحوں کا سکون، ملکوتی پھبن، زندگی کے اسرار، تخلیق کا اعجاز، کامل معرفت اور غیر فانی حکمت تھی۔ ادیم پر نہ جانے کیا کیفیت طاری ہوئی کہ اپنے گھوڑے پر سوار وہ اپنا ہاتھ نعرہ مارنے کے انداز میں ہوا کے اندر بلند کر کے زور زور سے چلانے لگا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام تو نہیں ہے۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جلدی ادیم کے سارے خیالات کا تانتا بکھر گیا، کیونکہ کسی نے پھر کلام مقدس شروع کر دی تھی۔ پھر ادیم متوجہ ہوا، اس بار پڑھنے والے کی آواز واضح اور بلند ہو کر سنائی دی تھی، جیسے سمندروں کی تہوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہو، جیسے نور کی کشتی بہہ نکلی ہو، یا خشک صحراؤں کے اندر پھولوں کے گلشن اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ الوہیت کی سرمدی بلندیوں سے بھرپور وہ کلام ادیم کی سماعت سے ایسے ٹکرایا جیسے آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں، یا سمندر کی گہرائی اور فلک کی بلندی گلے ملنے لگے ہوں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم یکفرون۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ادیم اپنے گھوڑے کو آواز کی سمت میں بڑھاتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے مدھم ہوتی دھوپ میں ایک چرواہا ایک چٹان سے ٹیک لگائے اس مقدس کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اور قریب ہی اس کا ریوڑ چل رہا ہے۔ اس چرواہے نے بھی ادیم کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ ادیم آگے بڑھا، اس نے یہ بھی دیکھا کہ دائیں طرف نیچے وادی میں ایک خانقاہ کی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اس چرواہے کے پاس آ کر ادیم اپنے گھوڑے سے اترا، اور اس چرواہے کے سامنے آتے ہوئے اس نے ایک جستجو میں پوچھا، اے مہربان گڈری، یہ کیا مقدس کلام تھا جو ابھی ابھی تم پڑھ رہے تھے؟ اس کلام کی شان انسانی کلام سے بدجہا بلند ہے۔ یہ کسی شاعر، کاہن، ادیب و خطیب کا کلام نہیں ہے کہ اس کی بے مثل فصاحت و بلاغت، اس کی وجد آفرین خطابت، اس کے بلند مضامین اور دلوں کو گرما دینے والے انداز بیان کسی انسان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ یہ توریت، زبور، انجیل، تلمود اور دیگر صاحب سے کوئی بلندتر پیغام وحدانیت ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ کیسا کلام ہے؟ وہ گڈریا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اجنبی، یہ تو خدا کا کلام ہے، اور اس نبی پر نازل ہوا جس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ ادیم نے پوچھا، وہ نبی کہاں ہیں، اور یہ کلام تو نے ان سے کہاں اور کس جگہ پر سیکھا؟ چرواہے نے کہا، وہ رسول تو صحرائے عرب کے شہر مکہ میں مبعوث ہوئے
اور اب اپنی قوم کی سختیوں سے تنگ آ کر اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے ایک دوسرے شہر یثرب چلے گئے ہیں۔ یہ نیچے وادی میں جو تم خانقاہ نما عمارت دیکھتے ہو، اس میں کبھی میں اپنے چچا سامان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی جس کا نام زمیل ہے۔ میرا چچا سامان توریت، زبور، انجیل، تلمود اور دیگر صحائف کا ایک بے مثل عالم تھا، اور اسے اس نبی کا اس وقت سے انتظار تھا جب سے اس نے الہامی کتب اور صحائف کا علم حاصل کیا تھا۔ جب یمن کے حاکم ابو مکیوم الاشرا ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا، جب ایران کے بادشاہ نوشیروان کے محل کے کنگرے ٹوٹ کر گرے تھے، جب مجوسیوں کے مقدس دریا سارا کا پانی خشک ہو گیا، تو میرے چچا نے ان حادثات کو اس نبی کی علامات اور نشانیاں قرار دیا۔ پھر دیکھ اجنبی، ایسا ہوا کہ چند سال پیشتر مکہ شہر سے اس نبی کا ظہور ہوا۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کئی لوگ اس کی امانت داری اور صداقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے، لیکن اس کی قوم نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اس کے کچھ ساتھی قوم کے مظالم سے بچنے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان دنوں میں، میرا چچا اور میری بیوی بھی اپنے ایک جاننے والے کاہن کے پاس گئے ہوئے تھے۔ وہیں ہماری ملاقات اس نبی کے ماننے والے مسلمانوں سے ہوئی۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، چند ماہ ان کے اندر رہ کر ان سے اپنے نئے مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ یہ کلام جو تھوڑی دیر قبل میں پڑھ رہا تھا، ان سے ہی سیکھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا۔ میرا چچا سامان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے رسول سے ملنے کے لیے مکہ جائے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی قدم بوسی کرے گا، لیکن شاید خدا کو ایسا منظور نہ تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے چند ماہ بعد میرا چچا وہاں مر گیا اور وہاں حبشہ میں ہی سے دفن کر دیا گیا۔ ہم اپنا ریوڑ اور اس خانقاہ سے وابستہ اپنی زمین کی کسی کی دیکھ بھال میں چھوڑ کر گئے ہوئے تھے، لہٰذا میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں لوٹ کر آیا۔ اب ہمارے 2 لڑکے ہیں اور ہم چاروں اسلام قبول کرنے کے بعد پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے اجنبی، میں نے تم سے اپنے حالات کہہ دیے، اب تم اپنی بات کہو کہ کہاں سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے، اور کیا نام ہے تمہارا؟ ادیم نے کہا، تم نے اپنے متعلق اس قدر کہنے کے باوجود اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ گڈریے نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، میرا نام قدوم ہے، اب تم اپنی کہو۔ ادیم کہہ رہا تھا، سنو قدوم، میرا نام رمینس ہے اور باپ کا نام اندریاس ہے۔ قدوم چونک کر پوچھا، کیا وہی اندریاس جو اسکندریہ شہر میں شاہی تیغزنوں کو تربیت دینے کا کام کرتا ہے؟ ادیم نے کہا، ہاں وہی اندریاس۔ قدوم نے آگے بڑھ کر ادیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، پھر تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، میرے بیٹے کی جگہ ہو۔ اندریاس تو ہمارے اپنے قبیلے کا آدمی ہے اور میرے چچا سامان کا ماموزاد بھی ہے۔ تم اپنی بات مکمل کرو، میں تمہیں یہاں دیکھ کر بخدا میں بہت خوش ہوا ہوں۔ ادیم نے کہا، میرا باپ اندریاس شروع سے ہی تیغزنی اور دیگر جنگی فنون میں میری ایسی تربیت کرتا رہا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق مصر کی سرزمین کا سب سے بہترین گلیڈیٹر ثابت ہوا ہوں۔ ایک روز میں اپنے معمولی کی جنگی تربیت کو کر کے لوٹ رہا تھا کہ میں نے بازار میں دیکھا کہ ایک رومن سپاہی نے ایک بوڑھی عورت سے اس کی نقدی کی تھیلی چھین لی تھی۔ اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ عرب تھی۔ میں نے اس رومن سپاہی سے اس خاتون کی تھیلی واپس کرنے کو کہا، جس پر اس سے میری تکرار ہو گئی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ قریبی اس کے 6 اور رومن ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ان میں سے 4 کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 2 جان بچا کر بھاگ گئے۔ اتنی دیر تک میرا باپ اندریاس، جو میرے پیچھے پیچھے تربیت کے میدان سے لوٹ رہا تھا، اس نے مجھے فوراً سامان کی اس خانقاہ کی طرف بھگا دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے آنے تک یہیں ٹھہروں۔ میرا باپ مصر کے حاکم مکوکس کے سامنے مجھے ایک بہترین تیغزن ثابت کرنے کے بعد مجھے ہرکل کے پاس قسطنطنیہ لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ میرا مقابلہ کرا کر ہرکل سے بھاری انعام حاصل کر سکے، پر ہائے ہیف، میں اپنے باپ کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ قدوم نے بڑی فراخ دلی سے ادیم کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں بیٹے، میری بیوی اور بچے بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تم یہیں رکو، میں اپنے ریوڑ کو اکٹھا کر کے ہانکتا ہوں، پھر اپنی خانقاہ کی طرف چلتے ہیں۔ ادیم وہیں کھڑا رہا جبکہ قدوم نے اپنا ریوڑ اکٹھا کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ خانقاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ادیم نے پوچھا، اے میرے محترم، میرے بزرگ، تھوڑی دیر پہلے جو تم مقدس کلام پڑھ رہے تھے، اس میں بیان ہے کہ قریب کی سرزمین رومی ہار گئے اور عنقریب وہ غالب ہوں گے۔ میرے بزرگ، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ قدوم نے کہا، یہ پیشگوئی تو اس کلام میں من اللہ ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ آیت 615 عیسوی کو نازل ہوئی تھی اور بضع سنین کا مطلب ہے 9 سال، گویا سال کے اندر اندر یہ پیشگوئی مکمل ہوگی۔ اس وقت 623 عیسوی جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے میں سال یا 1.5 سال کی مدت رہ گئی ہے۔ ادیم نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر اس مدت میں یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی تب؟ جبکہ تم دیکھتے ہو کہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز رومیوں کے اکثر علاقے ان سے چھین چکا ہے اور ان کے پاس صرف قسطنطنیہ رہ گیا ہے،
اور اگر خسرو پرویز نے اپنی پوری قوت کو برقرار لا کر پھر حملہ کیا تو بعید نہیں کہ قسطنطنیہ میں سقوط ہو جائے۔ پھر ان حالات میں رومیوں کی کامیابیوں کی یہ پیشگوئی کیسے درست ثابت ہو سکتی ہے؟ قدوم نے ایک عزم اور وثوق سے کہا، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ہر پیشگوئی اپنے وقت پر ہر صورت میں پوری اترے گی۔ اس میں صرف رومیوں کے غالب ہونے کی پیشگوئی نہیں کی گئی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو بھی ایک فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور تم دیکھنا کہ اس سال 1.5 سال کی مدت میں قرآن مقدس کی یہ دونوں پیشگوئیاں بالکل درست ثابت ہوں گی۔ دنیا نے دیکھا کہ قرآن مقدس کی یہ دونوں پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ ہرکل نے 623 میں آرمینیا پر سے اپنے حملے کی ابتدا کی۔ 624 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر دیا۔ اسی سال بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کفار مکہ کے خلاف شاندار فتح نصیب ہوئی۔ عدیم انسانیوں تک ایک گہری مسکراہٹ میں قدوم کی طرف دیکھتا رہا، پھر قدوم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، میرے بزرگ، تم گواہ رہنا، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اس کلام کو میں نے اللہ جان کر تسلیم کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ شاید میرا مہربان خدا اسی بہانے مجھے اس خانقاہ کی طرف لا کر اسلام کی دولت سے مال کرنا چاہتا تھا۔ میری کیسی خوش نصیبی ہے کہ یہاں آ کر میں فکر و احساس کے نئے زاویوں اور تسلیم و رضا کی نئی روایات سے بہرہ مند ہو رہا ہوں۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں قدوم نے عدیم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس نے کہا، اے نیک دل فرزند، میں اسلام قبول کرنے پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ سنو عدیم، گو میرا ام مر چکا ہے، لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے کسرا کی عظمت، ہرکل کا جلال، مکوکس کی ستوت، بابل کے محل، تدمر کی عظیم عمارتیں، بالبک کے پراسرار ہیکل، یروشلم کے معبد، اشور کے کاہنوں کا علم، یونان کے فلسفیوں کی حکمت، فلسطین کے پیغمبروں کا پیغام، ٹائر کا وقار اور ٹروئے کا شرف و شان سرنگو و مطیع ہوں گے۔ عدیم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک طرف سے قدوم کی بیوی زمیل اور اس کے دونوں بیٹے مدان اور رباح آ گئے۔ قدوم نے ان تینوں سے عدیم کا تعارف کرایا۔ زمیل مدان اور رباح کی مدد سے ریوڑ کو ہانکتی ہوئی باڑے میں لے گئی۔ پھر وہ تینوں بکریوں کا دودھ نکالنے لگے تھے، جبکہ قدوم عدیم کا ہاتھ تھام کر اسے خانقاہ کے اندر لے کر جا رہا تھا۔ نیابوس کا بیٹا ترمید، جو عدیم سے بڑا تھا، اپنے قبیلے بنو سلیم میں اپنے چچا یارب بن عبدون اور ناخور بن عبدون کے پاس رہ کر جوان ہو گیا تھا۔ ناہور اور یارب نے اپنے بھائی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ترمید کا نام لابان رکھ دیا تھا، اور اب یہی نام اس کی ذات سے چسپاں ہو کر رہ گیا تھا۔ یارب اور ناہور نے ترمید کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا، اور ان دونوں نے اپنی اولاد جرام اور اشتانہ سے بڑھ کر اسے چاہت دی تھی۔ دونوں اس سے گھر کا کوئی بھی کام نہ لیتے تھے۔ ترمید دن کا زیادہ حصہ بنو سلیم کے جوانوں کے ساتھ تیغزن اور گھوڑ سواری میں گزارتا تھا۔ ایک روز ترمید بنو سلیم کے جوانوں کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے بعد شام سے تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل کر ایک چوراہے کے پاس سے گھر کی طرف جانے کی بجائے اپنے گھوڑے کو بائیں طرف موڑ کر کوہستانی سلسلے کے اندر اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھی جب اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس چوراہے پر آئے جو بنو سلیم کی بستی کے ہی طرف جاتا تھا تو وہ رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے بلند آواز میں پکارتے ہوئے کہا، یہ اکثر ترمید ہم سے آگے نکل کر اس چوراہے سے کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ آؤ اسے آج تلاش کریں۔ اس کے سارے ساتھی اس کی تائید میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ اس چوراہے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ اس چوراہے سے ایک شاہراہ خیبر، ندک، وادی القرہ اور تیما سے ہوتی ہوئی جزام کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری دائیں جانب مدینہ النبی کی طرف جاتی تھی۔ تیسری بائیں ہاتھ نجد اور قبائلی کلاب، بکر، اسد، طے اور تمیم کی طرف جا رہی تھی، اور چوتھی شاہراہ سیدھی آگے بنو سلیم کی بستیوں کے بیچوں بیچ خزینہ، غطفان، حوازن، ثقیف اور بحران کی طرف نکل گئی تھی۔ چوک پر کھڑے کھڑے اچانک ان کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو اس کی طرف جا رہے تھے جہاں کوہستانی سلسلے کے اندر لات کا بت نصب تھا۔ ان لوگوں میں 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو خوب ڈھانک چھپا کر رکھا تھا۔ انہیں کچھ شک ہوا، لہذا وہ چاروں آنکھوں میں کوئی صلاح مشورہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ہانک کر اس طرف بڑھنے لگے جہاں ایک کوہستانی غار میں لات کا بت نصب تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دور ہی باندھ دیا اور دبے پاؤں آگے بڑھے۔ غار کے منہ کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے سنا غار میں پہلے کوئی بڑی خوش الحانی سے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور دوسرے لوگ ہمتن گوش ہو کر سنتے رہے۔ اس کے بعد بنو سلیم کا وہ شخص جس کا نام یارب تھا
اور جو لات کے بت کی حفاظت اور دیکھ بھال پر مامور تھا، اس کی انہیں آواز سنائی دی۔ وہ وہاں غار کے اندر جمع لوگوں کو بتوں سے نفرت اور صرف ایک خدا کی عبادت پر نہایت عمدہ، واضح اور متاثر الفاظ میں خطاب کرنے لگا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو غار میں جمع وہ لوگ نفرت کے اظہار کے طور پر مٹی اٹھا اٹھا کر لات کے منہ پر مارنے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ ان باہر کھڑے چاروں میں سے ایک نے کہا، یہ سب لوگ تو اسلام قبول کر چکے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں، اور لات سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان سب کو غار سے باہر نکالیں اور انہیں قتل کر دیں۔ انہوں نے لات کے منہ پر نفرت کے طور پر مٹی ماری ہے، ہم ان پر اپنی تلواریں برسائیں گے۔ یہ ہمارے آبائی مذہب کے باغی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جب ہمارے قبیلے والوں کو خبر ہوگی کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی پاداش میں انہیں ہم نے قتل کر دیا ہے، تو وہ ہماری اس کارگزاری پر فخر کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیصلے کے صلے میں ہمارے قبیلے کا سردار عباس بن مرداس ہمیں اس کام کے صلے میں بھاری انعام بھی دے۔ ایک دوسرے ساتھی نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر دیر کاہے کی، انہیں باہر نکال کر ان کا کام تمام کرنا شروع کر دیں۔ اپنی تلواریں سونت کر وہ چاروں غار کے منہ پر آئے، اور ان میں سے ایک نے تحکمانہ انداز میں بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا، ہمیں خود اندر آ کر تم سب کو کاٹ کر تمہاری لاش کو لات کے قدموں میں ڈالنا ہوگا۔ غار کے اندر سب لوگ باہر آ گئے۔ وہ 4 مرد اور 2 لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک نے لڑکیوں کی طرف اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنے چہروں سے اپنے نقاب ہٹا دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم کون ہو۔ دونوں لڑکیوں نے جب اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے تو ان میں سے ایک لڑکی جو ابھی بمشکل 15-16 برس کی ہوگی، اللہ کی پناہ، وہ کھلے گراب کی سوندھی باز جیسی دل نشیں، موجوں کے گیت، بارش کے سنگیت، حسن نغمہ اور سعادت کے زمزموں جیسی حسین تھی۔ اس کا رنگ آتشی حروف کی طرح چمکدار اور تن میں تڑپتی تمناؤں کی طرح وہ پرکشش تھی۔ اس غزال رانا، چمبیری اور جوہی کے پھول اور ندیوں کے نغمہ آگی روانی جیسی دلکش لڑکی نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ چاروں اسے دیکھتے رہ گئے، کیونکہ وہ بنو سلیم کے سردار عباس بن مرداس کی بیٹی رمیتا بنت عباس تھی۔ ان چاروں میں سے ایک نے چونک جانے کے انداز میں پوچھا، اے بنت عباس، کیا تم بھی اسلام قبول کر چکی ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب آ گئے ہیں، اور اب اہل مکہ اور قریش ہی نہیں بلکہ عرب کے سب قبائل ان کے در پہ ہیں، اور عنقریب وہ انہیں اور ان کی اس تحریک کو ختم کر دیں گے۔ قوس قزح کی لہروں جیسی حسین رمیتا نے نور قمر کی لطافت اور صبر کی شیرینی میں کہا، اب جبکہ تم لوگ جان ہی چکے ہو کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو میں کیوں چھپاؤں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اسلام قبول کر چکی ہوں اور اس سے منحرف نہ ہوں گی، چاہے جان ہی چلی جائے۔ ان چاروں میں سے ایک اور نے کہا، کیا دیکھتے ہو، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ تم جانتے ہو ہمارے قبیلے کے رئیس عباس بن مرداس اور اس رمیتا کے باپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی مسلمان ہمارے قبیلے کی حدود میں داخل ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ رمیتا بے شک اس کی بیٹی ہے، پر واجب القتل ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر تم انہیں قتل کرنے سے نہیں ڈرتے ہو تو چلو ان سب کو بھیڑوں کے گلے کی طرح ہانک کر اپنی بستی میں لے چلو، پھر قبیلے کے سرکردہ لوگ مل کر ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ایک اور نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں انہیں بستی میں لے چلو، وہیں ان کا فیصلہ ہوگا۔ وہ ان سب کو جانوروں کی طرح ہانک کر لے جانے لگے تھے کہ غار کی اوپر چٹان کی اوٹ سے اچانک ترمید نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار اور ڈھال موجود تھی۔ پھر وہ چٹان سے نیچے آیا اور اپنے چاروں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گرجدار اور گونجدار مگر بے انت قہرمانیت اور غصے سے بھرپور آواز میں کہا، تم چاروں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور تم میں سے کسی نے بھی ان اسلام قبول کرنے والوں کو نقصان پہنچانے یا بستی کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو میں اسے یہیں لات کی اس غار کے سامنے موت کی گہری خاموشی میں ڈال دوں گا۔ ترمید کی آمد سے پہلے رمیتا کی حالت ایسی تھی جیسے پوس کی اکیلی دھوپ، جیسے گیت کے بکھرے پتے، جیسے راکھ کے اڑتے ذرے، جیسے ویران و بے کیف تنہائیوں کی گہری پیاس۔ لیکن جب ترمید غار کی اوپری چٹان سے نکل کر ان کی حمایت میں بولا تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی، ایسی رونق، ایسی خوشی، ایسا اطمینان جیسے سیب اور شفتالو کے درخت اور انگور کی بیلیں بوقت سحر جاگ اٹھی ہوں۔ رمیتا فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ ترمید کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ان چاروں میں سے ایک نے ویرانوں کے خواب سے چونک جانے والے انداز میں پوچھا، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ان 6 کی طرح تم بھی اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہو؟ ترمید نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، واللہ تمہارا اندازہ درست ہے، میں پچھلے کئی ماہ سے اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اپنے اس نئے دین کو میں نے زندگی کے اندھیروں میں روشنی کے ستون کی مانند پایا ہے۔ میں نے اپنے اس نئے مذہب کے پیغام کو جرس کی پکار جیسا دلکش، لہن سماوی جیسا دل نشیں اور الوہی قوتوں جیسا بابرکت پایا ہے۔ ان چاروں کے ساتھی نے پھر کہا، اگر ایسی بات ہے
تو پھر ان کے ساتھ تم بھی مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ وہ چاروں اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ تمید نے بھی اپنی تلوار اور ڈھال اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، زندگی اور موت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے اگر میرے مقدر میں جینا لکھ دیا ہے تو تم ابلیسوں کے ادراک کا ہر پیچ میرے لیے حرف راز کی طرح بھی حقیقت اور کچے دھاگوں کی طرح کمزور ہوگا۔ تمید نے ایک بار چوٹ کھائی ہوئی سی مسکراہٹ میں ان کی طرف دیکھا، پھر گویا اس نے اضطراب برق اور رگ رگ میں چنگاریاں بھر دینے والے کیف و مستی کے انداز میں آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے شروع میں ہی چاروں پر ایسے تیز حملے کرنے شروع کر دیے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ ان چاروں کو وہاں پہنچا دے گا جہاں تقدیریں سو جاتی ہیں۔ ان چاروں کے پاس اپنی ڈھالیں نہ تھیں کیونکہ وہ اپنے گھوڑوں کو دور روک کر آئے تھے، جبکہ تمید اپنی ڈھال پر ان کے حملوں کو بآسانی روک رہا تھا۔ اچانک ازلی گہرائیوں اور ابدی پنہائیوں میں سے پھلانگ جانے کے انداز میں تمید اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی اور ان میں سے دو کو ایک ساتھ کاٹ کر زمین پر گرا دیا۔ باقی بچنے والے دو اپنے آپ کو آغوش اجل کی طرف بڑھتے دیکھ کر لرز کانپ گئے تھے۔ ان پر تمید کے حملے اب اور زیادہ تیز ہو گئے تھے۔ تمید کے پیدر پہ خطرناک وار کرنے سے یوں لگتا تھا کہ گویا وہ بے اند بھنوروں کے رقص اور برفیلی گیلی صفاک ہواؤں کی طرح ان دونوں پر نزول کرنے لگے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور تمید کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ آخر میں بچنے والا اپنے ساتھیوں کی مرگ پر ایسا گھبرایا کہ بکھلاہٹ میں وہ جارحیت تو ایک طرف اپنا دفاع کرنا بھول گیا۔ خوف سے اس پر کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی اور تمید کی کوندے کی جیسی لپکتی تلوار اسے بھی کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ تمید جب اپنی تلوار پہنچ کر پیچھے ہٹا تو رمیتا آگے بڑھی۔ اس سمے اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے آفتاب کی کرنوں کے بوسہ کی پذیرائی کے وقت پھول کی پتیوں پر ہوتی ہے۔ ایک شوق، ایک شگفتگی میں وہ آگے بڑھی اور تمید کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے موسیقی کی جھنکار سے کہیں زیادہ اپنی شیریں آواز میں کہا، خدائے لم یزل کی قسم، آپ نے ہمارے دین کے دشمنوں کو روئی کے گالوں کی طرح دھنک کر رکھ دیا ہے۔ ہم سب پر آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں بستی لے جاتے اور وہاں جب قبیلے والوں کو خبر ہوتی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہم سب کو مسلوب کر دیتے۔ گو میرا باپ بنو سلیم کا سردار ہے، لیکن اس جرم میں وہ مجھے سب سے کڑی اور بدترین سزا دیتا۔ آپ نے ہمیں ایک خونی اور خوفناک گرفت سے بچا لیا ہے۔ میں بنت عباس بن مرداس زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہ بھول سکوں گی۔ ذرا توقف کے بعد رمیتا نے تمید کو مخاطب کرتے ہوئے پھر خوشی کا راگ گاتی ہوئی ہواؤں کے سے انداز میں کہا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یا آپ نے یوں ہی ہماری طرفداری کی خاطر ان مرنے والے چاروں سے کہہ دیا تھا؟ تمید بولا، یہ حقیقت ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ سنو، لات کی یہ غار جس کے اندر تم لوگ کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور اپنے دین کے دیگر احکامات سنتے ہو، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان بھی ہے۔ میں پچھلے کئی ماہ سے اس روشن دان کے پاس آ کر بیٹھتا رہتا ہوں اور تم لوگوں کو سنتا رہا ہوں، اور قرآن مقدس کے جو حصے تم لوگ غار میں پڑھتے رہے ہو وہ اکثر مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ میں کسی کو بتائے بغیر اپنے رب کو گواہ بنا کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اب میں چوری چھپے اپنی مقدس کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ رمیتا نے شکوہ کرنے کے سے انداز میں کہا، اگر آپ اتنے ماہ سے مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر آپ غار کے اندر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے رہے؟ تمید نے کہا، میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کر رکھا، لہٰذا میں وہیں روشن دان کے پاس بیٹھ کر تم لوگوں کو سنتا بھی تھا اور تم سب کی حفاظت کا فرض بھی ادا کرتا تھا۔ اگر تم لوگوں نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا ہوتا تو یہ چاروں آج یوں تم لوگوں کو اچانک نہ آ لیتے۔ رمیتا نے توصیفی انداز میں تمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے اسلام قبول کر لینے سے بخدا میں یہ محسوس کرنے لگی ہوں کہ اب ہم محفوظ ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ بہتر طور پر اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکیں گے۔ رمیتا جب خاموش ہوئی تو ان میں سے ڈھلتی عمر کے اس آدمی نے جو لات کی اس غار کا مجاور تھا کہا، تمید آج سے 2 سال قبل مکہ میں گیا تھا، وہاں میں مسلمان ہو گیا تھا اور جب یہاں اپنے قبیلے میں آیا تو مجھے خدشہ تھا کہ اگر میرے قبیلے والوں کو میری اس تبدیلی مذہب کی خبر ہو گئی تو مجھے گھوڑوں تلے لون ڈالیں گے، پر خدا کا شکر کہ سب سے پہلے میں رمیتا کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد یہ دیگر ساتھی بھی ایمان لے آئے۔ یاد رکھو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے اب یثرب آ چکے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ ہم قریب ہماری یہ حالت نہ رہے گی کہ ہم اپنے قبیلے میں چھپ چھپ کر نمازیں ادا کریں گے اور اپنے مذہب کو ایک راز بنا کر رکھیں گے۔ ان کے ایک اور ساتھی نے کہا، آؤ پہلے ان مرنے والوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیں، اگر قبیلے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ہم نے ان چاروں کو مار ڈالا ہے تو ہم بھی زندہ نہ رہیں گے۔ تمید نے چونک جانے والے انداز میں کہا، نہیں، انہیں دفن نہیں کرنا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سبھی قاتل گردانے جائیں گے۔ آؤ سب مل کر اپنی بستی کی طرف چلتے ہیں اور اپنے قبیلے والوں کو خبر کرتے ہیں کہ یہ چاروں لات کی غار سے
باہر نہ جانے کس بنا پر آپس میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ سب متفقہ طور پر یہ کہیں گے کہ ہم نے لات کی غار کے اندر تھے کہ یہ چاروں کہیں سے آئے اور کچھ دیر وہاں آپس میں تلخ کلامی کرتے رہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے تلواریں نکال لی، لڑ پڑے اور خود ہی چاروں مارے گئے۔ ہم نے انہیں لڑنے سے باز رہنے کو کہا، لیکن ہماری بات انہوں نے نہ مانی۔ اس طرح ہم پر کوئی حرف نہ آئے گا اور ان کے وارث خود ہی ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ سب نے ترمید کی اس تجویز کو پسند کیا، پھر وہ سارے مطمئن سے ہو کر اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ ادیم کئی ماہ تک سیدھا شہر کی اس خانقاہ میں قدوم کے ہاں پڑا رہا۔ یہاں وہ قدوم کے دونوں چھوٹے بچوں کو تلوار زنی کی مشق کراتا، خود قدوم سے اسلام کے ارکان سیکھتا۔ یا دن کا زیادہ حصہ وہ قدوم کے ساتھ ریوڑ چراتے ہوئے خانقاہ کے نواحی کوہستانی سلسلے میں گھومتا رہتا۔ ایک روز دوپہر سے تھوڑی دیر قبل ادیم اور قدوم ایک کوہستانی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے وادی میں ان کا ریوڑ چڑھ رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا نیچے وادی میں ریوڑ کے قریب کچھ مسلح سوار نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر ادیم اور قدوم نیچے اتر آئے۔ جب وہ سوار قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سواروں سے آگے آگے اندریاس تھا۔ ادیم بھاگ کر آگے بڑھا، اندریاس بھی گھوڑے سے اتر گیا، پھر وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے گلے مل رہے تھے۔ اس کے بعد اندریاس اسی گرم جوشی کے ساتھ قدوم کو گلے لگا کر ملا۔ پھر اندریاس نے ادیم سے کہا، اے فرزند خوبرو، اسکندریہ سے تیرے بھاگ آنے کے کچھ عرصے بعد تک میں روپوش رہا۔ اس دوران مکوکس کے کارندے میری تلاش میں رہے، میں وہاں سے بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر ایسا کرتا تو پکڑا جاتا اور مصلوب کر دیا جاتا، کیونکہ اسکندریہ کے سب سے دروازوں کے محافظوں کو میرے متعلق تاکید کر دی گئی تھی۔ میں اپنے ایک خیرخواہ کے ہاں اس کے تہخانے میں دن گزارتا رہا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب شہر میں رومنوں کے قتل سے متعلق ان کے ہم نواؤں کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، تو میں مصر کے حاکم مکوکس کے سامنے پیش ہوا اور اس کے سامنے تمہارے ایک عمدہ اور بے مثل گلیڈیٹر ہونے کی تعریف کی، اور اسے یہ بھی چیلنج کیا کہ مصر میں ہی نہیں بلکہ قسطنطنیہ تک کا کوئی گلیڈیٹر تیغ زنی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی نرم اور منت کرنے والے الفاظ نے تمہاری طرف سے یہ بھی وکالت کی کہ تم نے جن رومنوں کو قتل کیا جن سے تمہاری کوئی ذاتی دشمنی اور مخاصمت نہ تھی، بلکہ رومنوں نے ایک معمر خاتون سے ناروا سلوک کیا اور تم نے ان خاتون کی طرفداری کی، جس پر بات بڑھ گئی اور ان رومنوں کے قتل کی نوبت آ گئی۔ اندریاس ذرا رک کر پھر کہنے لگا، رمینس میرے بیٹے، اس انکشاف پر کہ تم ایک لاجواب گلیڈیٹر ہو، مکوکس نے ایک شرط پر میری اور تمہاری جان بخشی کر دی ہے کہ اسکندریہ کے میدان میں تمہارا مقابلہ مصر کے سب سے بڑے اور طاقتور گلیڈیٹر سے ہوگا۔ اگر تم اسے مات دینے میں کامیاب ہو گئے تو میرے اور تمہارے سب گناہ معاف، اور ان رومنوں کے قتل کی ہم دونوں سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اور اگر تم ہار گئے تو اے میرے بیٹے، مکوکس کو اختیار ہوگا، وہ ہم دونوں باپ بیٹے سے جو چاہے سلوک کرے۔ مکوکس نے اپنے یہ لشکری میرے ساتھ روانہ کیے ہیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں تمہیں اسکندریہ لانے کی بجائے میں اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ ہی نہ جاؤں۔ اے میرے بیٹے، اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ ادیم نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، تو دیکھے گا، تیری خاطر میں کوہستانوں سے بھی ٹکرا جاؤں گا اور سرخرو ہو کر نکلوں گا۔ میں تیرے ساتھ ضرور مکوکس کے پاس جاؤں گا اور مصر کے اس گلیڈیٹر سے مقابلہ کروں گا۔ اندریاس اس موقع پر ادیم سے کچھ کہنے والا تھا کہ قدوم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اندریاس، ذرا علیحدہ ہو کر میری ایک بات تو سنو۔ اندریاس قدوم کے قریب آیا۔ قدوم نے اندریاس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے جانے کے بعد انتہائی رازداری اور سرگوشی میں اس سے پوچھا، اے تو نے تو زندگی بھر شادی نہ کی تھی، پھر یہ رمینس نام کا تمہارا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اندریاس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، آہستہ بول احمق، کہیں تمہاری یہ احمقانہ بات رمینس نہ سن لے۔ مجھے غور سے سن، اس کا نام رمینس نہیں ہے۔ اسے میں نے اس وقت خریدا تھا جب یہ بہت چھوٹا تھا اور ابھی وہ مشکل باتیں کرتا تھا۔ یہ کسی عرب کا بیٹا تھا، کیونکہ جب بچہ تھا تو اس وقت یہ عربی ہی بولتا تھا۔ میری کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اسے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا اور شروع سے اس کی تربیت ایک گلیڈیٹر کی طرح کی۔ میں نہیں جانتا جنہوں نے اسے میرے ہاتھ بیچا تھا وہ کون تھے، اسے کہاں سے اٹھا کر لائے تھے، اس کا نام کیا ہے اور یہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں نے اسے خریدا تو اسے اپنے ماں باپ کے نام نہ آتے تھے۔ تم ان باتوں کا اس سے ذکر نہ کرنا۔ میں اسے یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ میرا بیٹا نہیں، اور یہ کہ میں نے اسے خرید کر رکھا ہے۔ میں اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہوں۔ قسم موسیٰ علیہ السلام کے رب کی، اگر میرا کوئی اپنا بیٹا ہوتا تو اسے بھی میں رمینس سے بڑھ کر پیار اور شفقت نہ دے پاتا۔ قدوم نے تعجب سے اندریاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے حیرت ہے، جب تم چچا سامان کی موت پر یہاں افسوس کرنے آئے تھے اس وقت تو تم نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اندریاس نے کہا، یہ کوئی ایسا اہم واقعہ بھی نہ تھا کہ میں تم سے اس کا ذکر کرتا۔ میں یہاں تمہارے پاس قیام نہ کروں گا۔ اب میں رمینس کو لے کر ان سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔
اندریاس کے کہنے پر ریور میں چرتا ہوا ادیم نے اپنا گھوڑا پکڑا۔ ادیم قدوم اور اندریاس مکوکس کے لشکریوں کے ساتھ خانقاہ کی طرف آئے۔ وہاں ادیم نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی۔ اتنی دیر اندریاس نے قدوم کی بیوی زمیل اور اس کے بچوں سے مل لیا۔ پھر ادیم اور اندریاس مصر کے ان سپاہیوں کے ساتھ اسکندریہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔